السفہاء من الناس ما واللہم، میرے پیغمبر ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے، میرے پیغمبر خیال کرنا ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے ما واللہم عن قبلتہم، کس چیز نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو اپنے قبلہ سے، یعنی بیت المقدس سے کس نے پھیر دیا ہے؟ التی کانوا علیہا، جس قبلہ کے اوپر وہ پہلے موجود تھے، جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، کس چیز نے ان کو پھیر دیا ہے؟ یہ سوال کرنے والے کون تھے؟ مختلف اقوال ہیں، آپ سب کی طرف معمول کر دیں، یہاں پہ عموم ہے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مشرکین عرب بھی تھے، سب نے اپنے اپنے منہ کھول دیے ہیں، سب نے اپنے اپنے دہانے کھول دیے ہیں اور بے جا اعتراض کرنے شروع کر دیے ہیں۔ قرآن میں تو صرف اختصار سے بات ذکر کی ہے، کہتے ہیں جی لو جی، ابھی پیچھے آپ تفسیر کے ساتھ سنتے چلے آئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا نبیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، نبیوں کو تو ہم مانتے ہیں، گزرا ہے نا؟ صحابہ کو اللہ نے فرمایا آپ کہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی ساری کتابوں کو مانتے ہیں، اللہ کے سارے نبیوں کو مانتے ہیں، تم کیا لگتا ہے نبیوں کے نبی کو تو ہم مانتے ہیں، نبیوں کو تو ہم مانتے ہیں، رسولوں کو تو ہم مانتے ہیں۔ اب ان کو موقع مل گیا اعتراض کرنے کا، لو جی تمام نبیوں کا جو متفق کا ایک قبلہ ہے، اس قبلہ کو چھوڑ کر یہ جو اللہ کا نبی اپنے آپ کو کہلاتا ہے اس نے چھوڑ دیا ہے، ادھر کہتا ہے ہم سب نبیوں کی اتباع کرنے والے، سب کو ماننے والے ہوتے تو سب نبیوں کی قبلے کو کبھی نہ چھوڑتا۔ جب انہوں نے سب نبیوں کے قبلے کو چھوڑ دیا ہے، معلوم ہوتا ہے یہ سچا رسول نہیں ہے، اور ان کے اعتراض کی بات کر رہا ہوں نا، شکوہ ہے۔ اور دوسری بات کرنے لگے، لو جی اس کو تو اپنے پرانے دیس کی یاد نے ستا دیا ہے۔ نبی پاک کا دیس کیا تھا؟ پرانا مکہ، پرانا جو دیس تھا ان کا، اس کی یاد نے ستایا ہے۔ اب جب وہ پرانی یاد آئی نا تو بیت المقدس کو چھوڑ دیا ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا ہے، اور آگے پھر اور منہ کھولا ہے، کہتے ہیں اب دیکھنا چاندی دینے مدینہ میں، یہ پھر پلٹ کر مکہ چلا جائے گا، چاندی دینے مدینہ میں یہ پھر پلٹ کر مدینہ منورہ میں چلے جائیں گے، لہذا کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، مدینہ پھر ہمارا یہودیوں کا ہے اور عیسائیوں کا ہے اور مشرکین کا ہے، مدینہ میں اب مسلمانوں کی حکومت نہیں ہوگی۔ جتنے منہ تھے اور اتنی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ ظاہر اس طرح کی باتیں کرنے سے طبی فطرت اور بشری تقاضے کے مطابق انسان کو پریشانی لاحق ہونی چاہیے تھی، اللہ نے اپنے پیغمبر کو پہلے سے بتلا دیا، خیال کرنا یہ سب باتیں ہوں گی۔ اب پہلا جواب جو اجمالی ہے، ویسے 4 جواب اللہ نے دیے ہیں۔ قل للہ المشرق والمغرب، اللہ کہتے میرے پیغمبر کہے نا اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور اللہ ہی کا ہے مغرب، اللہ ہی کا ہے جنوب اور اللہ ہی کا ہے شمال، اللہ مالک ہے، مختار ہے، قادر ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کل اللہ نے جنوب کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تھا، میں نے ادھر کر دیا تھا، آج اللہ کا حکم آ گیا شمال کی طرف منہ کرنے کا، میں نے ادھر کر دیا ہے۔ پھر اگر کل آنے والے دن میں اللہ ہمیں حکم کرے کہ مغرب کی طرف کرنا ہے، میرا چہرہ مغرب کی طرف ہو جائے گا۔ اگر اللہ نے مجھے حکم کیا ہے کہ مشرق کی طرف کرو تو میں مشرق کی طرف کر دوں گا۔ ہم تو میاں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے حکم کے کیا ہیں؟ جیسے اللہ حکم کرتا جائے گا ہم کرتے چلے جائیں گے، یہ اللہ کی مرضی، اللہ ہمارے چہرے کو جس طرح مرضی پھیر دے۔ قل للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اب یہاں پہ امتحان ہے، کون اللہ کے نبی کی اتباع کرتا ہے اور کون اللہ کے نبی کا انکار کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں رہنمائی کرتا ہے اللہ جس کی چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ جو اللہ کے پیغمبر کے اس فعل پہ اپنے فعل کو ناپتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، وہ ہدایت والا ہے، اور جو اپنے فعل کو روکتا ہے کہ میں نے اب بیت اللہ کی طرف منہ نہیں کرنا ہے، میں پہلے قبلہ کی طرف منہ کروں گا بیت المقدس کی طرف،
وہ کبھی ہدایت پر آ سکتا نہیں، وہ صراط مستقیم پہ نہیں آ سکتا ہے۔ صراط مستقیم والے وہی کہ جس طرف اللہ کے پیغمبر نے اب اپنا چہرہ انور پھیر لیا ہے، ان کا چہرہ بھی اسی طرف ہونا چاہیے۔ یہ جو پہلی نماز تھی جو آپ نے کچھ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے اور کچھ بیت اللہ کی طرف، یہ غالباً ظہر کی نماز تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی مکمل